تاریخیں مخصوص ہیں کہ ان تاریخوں کو شادی کرو گے تو برکت ہوگی، اگر ان کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شادی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ عجیب فلسفہ ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی۔ مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے، اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، حسن حسین اور زینب پیدا ہو گئے۔ ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا، حسن جیسا نمازی کون ہوگا، اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی؟ تو یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں، زبان پہ جو کہہ دیے لوگ وہی مان گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ 1 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں اصل ہمارے خاندان میں وہ واقعی منحوس ہے، فرق تو پڑتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا لا تجارہ، کوئی منحوس نہیں ہے، نہ دنوں میں منحوس، نہ ساعتوں میں منحوس، نہ افراد میں منحوس، ہمارے الو بھی منحوس نہیں ہے۔ تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں، اس لیے کوئی منحوس نہیں۔ ہمارے بیٹے کی شادی کی، بہو گھر لائے، ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا، یا کوئی جانور مر گیا، تو کہا کہ یہ منحوسہ آئی ہے تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا۔ اگر وہ نہ آئی ہوتی تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا، پھر تم قیامت تک جینا تھا، یا اس سے قبل تمہارے کبھی نقصان نہیں ہوئے؟ تمہارے گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں، یہ بھی کل کسی کی بہو بنیں گے، اور ان کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ بھی منحوسہ قرار دی جا سکتی ہے۔ پھر تانو تشنی کے تیر جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے جانے لگے۔ کتنی زیادتی ہے، کتنا ظلم ہے، کسی کا دل توڑنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو منحوس قرار دے دینا۔ از خود تمہارے پاس کیا سند ہے؟ تمہیں الہام ہوا ہے؟ کیا حجت ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ کسی کو تم نے منحوس قرار دے دیا؟ کتنا مکار ہے انسان، اپنی بدعمالیوں کو، اپنی نیت کے کھوٹ کو، اپنی نیت کی کوتاہیوں کو، اپنی سستیوں کو، اپنے عمل کی کمیوں کو دوسرے کے اوپر مڑ دیتا ہے۔ کاروبار تو نے صحیح نہیں کیا، نقصان ہو گیا۔ صبح 12 بجے اٹھ کے تو گھر سے جا رہا ہے اور نقصان ہو گیا۔ تو نے 2 نمبر مال بیچا، آج پکڑا گیا اور نقصان ہو گیا۔ تم نے ٹیکس نہیں دیا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی، تم نے دروازے پہ کھڑے ہوئے سائل کو جھڑکا، نقصان ہو گیا۔ یہ تمہارے پاپ ہیں جو مصیبت بن کے تمہارے سامنے آتے ہیں، یہ تمہاری بے تدبیریاں ہیں، تمہاری ناحکمتیاں ہیں، یہ تمہاری بے احتیاطیاں ہیں، یہ تمہارا تکبر ہے، یہ تمہارا غرور ہے، یہ تمہارا عجب ہے، یہ تمہاری ریاکاری ہے، یہ تمہاری خیانت ہے، یہ تمہاری دھوکہ بازی ہے، یہ تمہارے قلب کے اندر چھپی ہوئی نفرت ہے جو آج تمہیں مصیبت بن کے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آئے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا خوب بات فرمائی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو بہت ساری باتیں ہم معاف ہی کر دیتے ہیں۔ تم نے کوئی گناہ کیا، پھر تمہارے ہاتھ اٹھ گئے، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے صدقہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے سجدہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے گناہ کیا، تم نے وضو کیا، ہم نے سارے گناہ جھاڑ دیے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے لازمی، لیکن زیادہ عمل ایسے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم زیادہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ہم سارے معاف نہ کریں تم چل ہی نہ سکو، زندگی تمہاری گزرے ہی نہ، اتنی مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ